میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خلاق کائنات اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر اپنی عبادت کا حکم دے کر یا شرک سے منع فرمانے کے معاً بعد والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ من جملہ ان مقامات میں سے ایک مقام کا ذکر مذکورہ بالا آیہ کریمہ میں ہے، جس میں حکم ہو رہا ہے کہ آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ہوں نہ کہنا، اف نہ کہنا، ہوں نہ کہنا، اف نہ کہنا، اور ان کے ساتھ تعظیم کے ساتھ بات کرنا۔ یعنی جب والدین بوڑھے ہو جائیں، وہ کمزور ہو جائیں، ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہ جائے اور وہ ضعف کی وجہ سے ایام کودکی کی طرح حرکات کرنے لگے، تو یاد کرنا جب تو بچہ تھا تو کس طرح تجھ سے یہ پیار کرتے رہے، کس طرح تجھ سے یہ محبت کرتے رہے، ان لمحات کو، ان اوقات کو یاد کرنا۔ اور اگر یہ ضعف کی وجہ سے بڑھاپے میں کچھ ایسے الفاظ تیرے تعلق سے بول دیں جو تجھ پر گرا گزرے تو ہرگز انہیں اف نہ کہنا، انہیں ہوں نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما جنتو کا و نارو کا، تیرے ماں باپ تیری جنت اور تیری جہنم ہے، والدین ہی تیری جنت ہے اور یہی تیری جہنم ہے۔ لیکن والدین کا احترام، والدین کو جنت اور انہی کو جہنم وہی اولاد سمجھے گی جس کی تربیت صحیح ہوگی۔ اور آج ہم میں یہ کیوں نہیں ہے، اس کی بہت سارے وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پڑھنے کی عمر کو پہنچتا ہے، جب اس کی عمر تعلیم حاصل کرنے کی ہوتی ہے، تو والدین اس کو ایسے مدارس اور مکاتب میں اس کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں، اس کا داخلہ کروا دیتے ہیں، جس میں اس بچے کو یہ تعلیم دی جاتی ہے نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے۔ تو بچہ خود سے رزلٹ نکالتا ہے، سوچتا ہے جب نبی جس نے ہمیں قعر ظلمت سے نکال کر ہم دوش سریا کر دیا، وہ نبی جو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، نبی وہ سارے انبیاء کا نبی ہے، سارے رسولوں کے جو نبی ہیں، خدا کے بعد سب سے بزرگوں بالا جو ہے، جب ان کا مرتبہ بڑے بھائی کی طرح ہے تو والدین پھر تو جمعدار کی طرح ہوں گے، اور نبی کی تعظیم فقط بڑے بھائی کی طرح کرو ورنہ شرک ہو جائے گا۔ پھر تو والدین کا احترام جمعدار کی سی کرو ورنہ خلاف شان ہوگا۔ اور جانتے ہیں جب والدین اپنے بیٹوں کو ایسے مدارس میں ایڈمیشن کروائیں گے، اپنے بیٹوں کا اس طرح تربیت حاصل کرے گا بیٹا، خاک اپنے والدین کی عزت کرے گا، خاک اپنے والدین کی خدمت کرے گا، ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ والدین اور اساتذہ کی خدمت تو وہی بیٹا کرے گا اس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہوگا، جو دل میں مصطفیٰ کا ادب رکھتا ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، وہی والدین کی خدمت کرے گا۔ جو مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلامی کا پٹا اپنے گالے میں ڈالے رہے گا، وہی والدین کی خدمت کرے گا۔ اس لیے کہ والدین کو جو عزتیں ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، والدین کو جو مقام ملا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں یہی ماں ہے مصطفیٰ کی ولادت سے قبل منڈیوں میں لے جا کر اس کی بولی لگتی تھی، دام تو 5000 ہے، قیمت تو 5000 ہے، مگر بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے 2000 میں بیچ دوں گا۔ میرے آقا تشریف لائے، آقا کی ولادت ہوئی ہے، آقا نے فرمایا ارے نا قدرو اس کی قیمت 5000
نہیں ہے، اس کی قیمت 2000 نہیں ہے، اس کی قیمت 10,000 نہیں ہے، اس کے قدموں میں وہ چیز ہے جو اربوں کھربوں لگا کر بھی خریدی نہیں جا سکتی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کسی نے اس کی ترجمانی کی تھی، قرآن نے ماں کو اس طرح اعزاز دیا، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، اندازہ لگائیے۔ نزہۃ المجالس میں حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کے کتاب المنتظم فی تواریخ الامم کے حوالے سے ایک واقعہ رقم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم ارینی جلیسا فی الجنہ، اے اللہ تو مجھے بتا دے، اے اللہ تو مجھے دکھا دے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرے ساتھ کون جائے گا۔ ارشاد ہوا ہناک رجل قصاب وجہہ کذا، اے موسیٰ وہ ایک قصاب ہوگا، ایک گوشت کاٹنے والا ہوگا، اس کا چہرہ ایسا ایسا ہے، وہ ایسا ایسا ہے، اس کی صورت ایسی ہے، وہ ایسا ایسا دکھتا ہے۔ اے موسیٰ وہ ہوا جلیسک فی الجنہ، وہی جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم الرحمن اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے اس کے دکان پہ جاتے، فذهب موسیٰ الی ذلک الدکان فوقف هناك الی وقت الغروب، موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر گئے، شام تک اس کی دکان پر ٹھہرے رہے۔ کیا دیکھتے ہیں، شام ہو گئی ہے لیکن یہ قصائی، یہ گوشت تقسیم کرنے والا، گوشت کاٹنے والا کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جس نیکی کی بنیاد پر، جس نیکی کے عوض میں رب تبارک و تعالیٰ اس کو میرا ساتھی بنا دے جنت میں، اس کی بنا پر کہ جنت میں میرے ساتھ میں جائے، ایسی کوئی نیکی تو نہیں کرتا۔ شام ہو گئی، وہ قصاب و گوشت کاٹنے والا اپنی دکان کو بند کر کے جانے لگا۔ موسیٰ کلیم الرحمن اس کے مہمان ہوتے ہیں، اور گوشت سے اپنے دکان سے کچھ گوشت لیتا ہے، گھر جاتا ہے، اس گوشت کو بناتا ہے۔ بنانے کے بعد ایک زنبیل میں ایک چوزے کی طرح ایک بوڑھی عورت سوئی ہوتی ہے، اس کے پاس کھانا لے کر جاتا ہے، اپنے دانتوں سے کھانا نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد اپنی بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا کھلا کر وہاں سے ہٹا تھا، بوڑھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتی ہے، بوڑھی کچھ کہتی ہے۔ موسیٰ کلیم الرحمن علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، بوڑھی کے پاس گئے ہیں، اپنے کوشے مبارک کو بوڑھی کے منہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ بوڑھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ فتحرکت العجوز شفیقہا، بوڑھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر کہہ رہی ہے اللہم اجعل ابنی جلیسا موسیٰ فی الجنہ، مولا میرے بیٹے کو جنت موسیٰ کا ساتھی بنا دے، مولا میرے بیٹے کو جنت موسیٰ کے ساتھ داخل فرما دینا، مولا میرے بیٹے کو جنت موسیٰ کے ساتھ داخل فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے فقال موسیٰ لکن بشارت انا موسیٰ وانت جلیسی فی الجنہ، اے بوڑھی رب نے تیری دعا کو قبول فرما لیا، میں پوچھتا ہوں تجھ کو بشارت ہو جنت میں تو میرا ساتھی ہے۔ ماں کا مقام یہ ہے، اگر ماں دعا کر دے مولا میرے بیٹے کو جنت موسیٰ کے ساتھ جو میرے امت کے، جو اس امت کے نبی ہیں ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دینا، رب دعا بھی قبول کر رہا ہے۔ اس مستہ کو، اس خوشخبری کو سنانے کے لیے کسی اور کو نہیں بھیجتا بلکہ اپنے نبی ہی کو بھیجتا ہے۔ ماں کا مقام یہ ہے، لیکن ماں کی ناراضگی کرنے والوں کے حوالے سے وعیدات کیا ہے بھی آپ سمجھ فرمائیں۔ اس لیے کہ آج ہم میں والدین کا احترام نہیں رہا۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے، ان لی والدۃ انفق علیہا ویتودونی بلسانہا، یا رسول اللہ میری والدہ مجھ کو اپنی زبان سے بہت تکلیف دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے آقا، اس کے باوجود کیا میں اپنے والدہ پر خرچ کروں؟ میری ماں مجھے بہت ستاتی ہے، اس کے بعد کیا میں اپنی ماں پر خرچ کروں؟ آقا نے فرمایا اے سوال کرنے والے میرے صحابی، ادِ حقہا، اس کے حق کو ادا کرتا رہا، اپنے ماں کے حق کو ادا کرتا رہا، اس کے ضرورتوں کو پوری کرتا رہا۔ آقا فرماتے لو قطعت لحمک ما ادیت ربع حقها اما علمت ان الجنت تحت اقدام الامہات، اگر تو اپنے جسم کو کاٹ کر اپنے ماں کو دے دے سن، اس کے بعد بھی ماں ادیت ربع حقها، اپنے ماں کے حقوق کا چوتھاویں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر
تو اپنے جسم کو کاٹ کر ماں کو دے دے گا، اس کے باوجود بھی تیرے ماں کے حقوق میں سے چوتھاویں حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ اما علمتا، کیا تو نہیں جانتا، ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ واللہ لاقول، وہ صحابی کہتے اس کے بعد میں اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ مقام ہے والدہ کا، آپ یہ بھی یاد رکھیں۔ بلا آج ہم میں بہت رائج ہے، تقریباً ہر کوئی اس کا مرتکب نظر آتا ہے۔ شادی ہو گئی تو اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے، ماں سے کم ہے۔ بیوی کو زیادہ فضیلت دیتا اور ماں کو کم فضیلت دیتا۔ بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی سے زیادہ پیار ہے، ماں سے کم پیار ہے۔ زیادہ بیٹی سے پیار ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی سے زیادہ پیار ہے، والدین سے کم ہے، باپ سے کم ہے، باپ سے زیادہ پیار بیٹے سے ہے، باپ سے زیادہ پیار بیوی سے ہے، ماں سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اپنے بیٹے سے ہے، اپنی بیوی سے ہے۔ جانتے ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، بہت سخت بیمار ہوئے، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھجواتی ہے، یا رسول اللہ میرے شوہر بیمار ہو گئے ہیں اور بیماری ایسی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے اسی بیماری میں اس دنیا سے یہ کوچ کر جائیں گے، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آویں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صحابی کے بیمار ہونے کے تعلق سے سنتے ہیں تو آقا نے حضرت عمار کو، حضرت بلال کو، حضرت سلمان کو، حضرت مولا علی کو عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے بھیجا۔ حضرت عمار، حضرت سلمان، حضرت بلال، حضرت مولا علی آتے ہیں علقمہ کے پاس، کیا دیکھتے ہیں؟ علقمہ کا آخری وقت ہے، حضرت بلال کہتے، مولا علی کہتے علقمہ کلمہ پڑھو، علقمہ کلمہ پڑھو، لیکن علقمہ کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت بلال جاتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال جاؤ پوچھو ان کی والدین حیات ہے کہ نہیں، ان کے والدین زندہ ہے کہ نہیں۔ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے باپ تو مر چکے ہیں، ان کے باپ تو انتقال کر چکے ہیں، ان کے والد تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن ماں زندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا والدہ کو بلایا جائے، ماں کو بلایا جائے۔ ماں کو بلایا گیا، میرے آقا نے پوچھا اے خاتون یہ بتاؤ علقمہ کیسا تھا؟ علقمہ کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے؟ والدہ کہتی ہے یا رسول اللہ علقمہ دن میں سخاوت کیا کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا، رات میں بھی عبادت کیا کرتا تھا، بہت نیک آدمی تھا، بہت سخی آدمی تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، آقا بہت نیک آدمی تھا۔ میرے آقا نے پوچھا یہ مت بتاؤ، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیا تھا، کیا تم اس سے خوش ہو کہ نہیں؟ والدہ کہتی ہے یا رسول اللہ علقمہ سے میں خوش نہیں ہوں، ناراض ہوں۔ آقا نے پوچھا کیوں؟ والدہ کہتی ہیں فقط اس وجہ سے یہ اپنے بیوی سے زیادہ محبت کرتا تھا، مجھ سے کم محبت کرتا تھا، مجھ سے زیادہ اپنے بیوی سے محبت کرتا تھا، مجھ سے زیادہ اپنے بیٹی سے محبت کرتا تھا، مجھ سے زیادہ اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا تھا، اپنے بیٹی بیٹے اور اپنے بیوی سے محبت کرتا تھا۔ کوئی چیز لاتا پہلے بیوی کو دیتا، بعد مجھ پر دیتا، بعد مجھ کو دیتا۔ اس کی بیوی مجھ پر حکومت کیا کرتی تھی، یہ اپنے بیوی سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا، مجھ سے کم کیا کرتا تھا، اسی لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ، لکڑیاں لائی جائے، ان میں آگ لگائی جائے، آگ لگانے کے بعد علقمہ کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا علقمہ کی والدہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ میرے شہزادے کو، کیا آپ میرے لال کو، کیا آپ میرے بیٹے کو میرے سامنے زندہ آگ میں جلا دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا او علقمہ کی ماں سن، دنیا کی آگ میں چل جانا جہنم کی آگ میں چلنے سے بہتر ہے۔ علقمہ کی والدہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے، میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال جاؤ، اب علقمہ کے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا ہوگا۔ حضرت بلال جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں علقمہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ بتانا یہ ہے علقمہ سے اس کی ماں فقط اس
वजह से नाराज थी कि वो अपने बीवी से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो सहाबी भी है, रोजा भी रखते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, सखी भी है, गरीबों की मदद भी करते हैं, आका के सहाबी भी है। उसके बावजूद अगर माँ फकत इस वजह से नाराज है कि मुझसे कम मोहब्बत करता है, तो आखिरी वक्त में उनके जुबान पर कलमा जारी ना हो, उनके जुबान से कलमा जारी ना हो। क्या ये गुनाह हम नहीं कर रहे हैं? क्या अपने वालिदैन को सता नहीं रहे हैं? क्या अपने वालिदैन से ज्यादा अपने बीवी बेटों से मोहब्बत नहीं करते? अगर करते हैं तो याद रखें, अगर ये नाराज हो गए, दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं रेज़ा रब फी रज़ल वालिद, वालिद की खुशी में रब की खुशी है। रेज़ा रब फी रज़ल वालिद, रब की खुशी वालिद की खुशी में है। व सुख्तुर रब फी सुख्तिल वालिद, रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। तो खुदारा अपने वालिदैन को नाराज मत करें, वालिदैन को खुश करें। वालिदैन दुनिया की अजीम नेमत है। बीवी का बदल मिल सकता, बेटे का बदल हो सकता, बेटी का बदल हो सकता, जिसकी वजह से आप माँ से कम मोहब्बत कर सकते हो, उसका बदल हो सकता। लेकिन याद रखें, माँ का बदल नहीं हो सकता। जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, उनसे पूछिए माँ क्या होती है। माँ का बदल नहीं हो सकता, वालिदैन का बदल नहीं हो सकता। इसलिए अपने वालिदैन अगर जिंदा है तो उनकी खिदमत करते रहे। इस दुनिया से पूछ कर गए हैं, उनके लिए इस्तिगफार करते रहे, सदकात करते रहे, खैरात करते रहे। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक वली के कश्फ का वाक़या रकम फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? ये फरमाते हैं उस वली ने कश्फ के जरिए देखा कि कब्रिस्तान में सारे लोग खुश हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सारे लोग खा रहे हैं, उनके सामने थाल है, सबके सब खुश हैं। लेकिन एक बूढ़ा है, इसके कपड़े फटे पुराने हैं, उसके सामने थाल भी नहीं है, और एक कोने में बैठ के रो रहा है। साहिबे कश्फ वली, वो वली पूछते उस बूढ़े से, बता तू क्यों रो रहा है? ये सारे लोग खुश क्यों है? तेरे बदन पे कपड़ा क्यों नहीं है? इन सारे लोगों के बदन पे कपड़ा क्यों है? वो कहता है उसकी वजह ये है, इन सारे लोगों के वालिद, इन सारे लोगों के बेटे इनके लिए नमाज पढ़ते हैं, इनके लिए दुआ करते, इनके लिए सदका करते, इनके लिए खैरात करते, इनके लिए साले सवाब करते, इनके लिए कुरान की तिलावत करते हैं, इसलिए इनके बदन पर अच्छा लिबास है, इनके सामने थाल है। लेकिन मेरे बच्चे मेरे लिए कुरान की तिलावत नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, मेरे बच्चे कुरान की तिलावत करके साले सवाब नहीं करते हैं, मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए मेरे सामने थाल नहीं है, मेरे जिस्म का कपड़ा नहीं है। वो वली उसके बेटों के पास जाते हैं, जाने के बाद उसके वालिद का वाकया उसको सुनाते हैं। सारे लोग कब्रिस्तान में खुश हैं, सारे लोग लिबास मलबूस हैं, सारे लोगों के सामने थाल है, लेकिन तेरा वालिद कब्र में भी रो रहा है, तेरे वालिद को कपड़ा मुयस्सर नहीं है, तेरा वालिद कब्र में भी आज परेशान हाल है, तेरे वालिद के सामने थाल नहीं है, औलाद सुनती है मेरा वालिद वहां भी परेशान हाल है, तौबा करती है, आज के बाद से मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, आज के बाद से मैं कुरान की तिलावत जरूर करूंगा, आज के बाद से मैं अपने वालिदैन को एहसाने सवाब जरूर करूंगा। वही वली कुछ दिनों के बाद उसी कब्र से गुजरते, क्या देखते हैं वो बूढ़ा भी खुश है, उस बूढ़े को भी लिबास, बूढ़ा भी लिबास में मलबूस है, उस बूढ़े को भी लिबास मुयस्सर है, उस बूढ़े के सामने भी थाल है। आपने पूछा तेरे सामने थाल क्यों कर आई, तुझे लिबास क्यों कर मुयस्सर हुआ? वो कहता है मेरे बेटे नमाज पढ़ने लगे हैं, मेरे बेटे मुझे साले सवाब करना शुरू कर दिए हैं। तो खुदारा अगर आपके वालिदैन भी इस दुनिया से चले गए हैं तो आप उनके लिए साले सवाब करें। अब तक नमाज नहीं पढ़ते थे तो अब तौबा कर ले, नमाज पढ़े। इसलिए जब नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज में अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवालदा वली जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात। इस दुआ के सदके में रब तबारक व तआला तुम्हारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए अगर आज तक आप बेनमाजी थे, अगर आज तक आप अपने वालिदैन को सता रहे थे, तो अब तौबा कर लीजिए कि अब आइंदा इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये गुनाह नहीं करेंगे। वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए साले सवाब करेंगे, उनके कब्र की जाके ज़ियारत करेंगे, उनके लिए दुआएं करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ताकि मेरी नमाज ना पढ़ने की वजह से मेरे वालिदैन को सज़ा न दी जाए। बस अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।